السلام علیکم. میں اپنا افسانہ شروع کرنے سے پہلے استاد محترم سے اجازت چاہتا ہوں کہ کچھ دو باتیں کروں. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو بزم ایسی ہے میں جس کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد سب سے پہلے تو میں عالمگیر ادب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ عالمگیر ادب کے جتنے اراکین ہیں میرے اساتذہ، انہوں نے شروع سے ختم پر میری رہنمائی کی. بڑے شفقت سے، بڑے محبت سے مجھ جیسے ادنا طالب علم کو اتنی محبتوں سے نوازا کہ میں اس قابل ہوں کہ شاعری میں کچھ شعر کہہ سکوں. اور خاص طور پہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر میں نے غزل پڑھی تھی تو اسی پلیٹ فارم سے پڑھی تھی، اور مطلع ادب کے اس پلیٹ فارم پر الحمدللہ جب عارف خورشید صاحب حیات تھے تو میں نے سب سے پہلی غزل پڑھی تھی اور اس کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھا. تو آج میرا غزل کا شاعری کا ڈیبیو بھی اسی پلیٹ فارم سے ہوا تھا، اور آج میں افسانے کا ڈیبیو یہاں سے کرنے جا رہا ہوں. یہ پلیٹ فارم میرے لیے بہت لکی ہے. تو میں خاص طور پر نوید سر کا، مطلع ادب کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں. افسانے کا عنوان ہے ٹاور. پچھلی رات سے اسلم پورہ ماتم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا. نہ جانے کس قسم کی آفت تھی جس نے رات کو بھی چین سے سونے نہ دیا. سارے ماحول کو ایک عجیب اضطرابی کیفیت نے گھیر رکھا تھا. شام سے رات، رات سے سحر کا وقت پلکیں جھپکائے بغیر گزر گیا. دوسرے دن کا سورج سر پر آ کھڑا ہوا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی. لاک ڈاؤن کے سبب کام پر جانے والے مرد حضرات پہلے ہی گھروں میں قید کی زندگی گزار کر تنگ آ چکے تھے. آج وہ بھی اپنا آپا کھو بیٹھے اور افراد خاندان پر بات بے بات برس رہے تھے. گلی کے نکڑ پر نوجوانوں کا جماوڑا عجیب پاگلوں سی حرکتیں کر رہا تھا. ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. ہر شخص بے چینی کی حالت میں چہل قدمی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. سلیم چال کی بالکنی میں سلمہ، زارا، سمن، کسم آپس میں خسر خسر کرنے میں مصروف تھی. کسم نے اپنے سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی ٹھڈی پر رکھی اور بڑی بڑی آنکھیں نکال کر زارا سے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بہن؟ زارا سے جواب نہ بنا تو اس نے عجیب شکل بنا کر دونوں کاندھے اچکا دیا. شاہ صاحب اپنے گھر کے صدر دروازے کی سیڑھیوں پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے گیلی مٹی میں رینگتی ہوئی چوٹیوں کو تاکتے بیٹھے تھے. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چوٹیوں کی تعداد گن رہے ہیں، لیکن ان کا دھیان کہیں اور تھا. اس گہما گہمی میں بچے لیکن بڑے خوش نظر آ رہے تھے. آج ان کی آن لائن کلاسز کی چھٹی جو تھی. اسلم خان چودھری معمول کے مطابق اپنے حویلی کے چھت پر کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. ان کے چوڑے ماتھے پر پڑنے والے بل بتا رہے تھے کہ وہ کسی ذہنی تناؤ میں مبتلا ہیں. انہوں نے پیچھے مڑ کر اپنے خادم عبدالکریم کو ایک نظر دیکھا تو وہ سہم گیا. چودھری اسلم خان کی آنکھیں آگ اگل رہی تھی. چودھری اسلم خان، جن کے نام پر اس علاقے کا نام اسلم پورہ رکھا گیا ہے، اس علاقے میں سب سے اونچی حویلی اور سب سے قیمتی دستار کے مالک تھے. اپنے آبا و اجداد کے زمانے سے یہاں آباد تھے، جو کسی زمانے میں اس ضلع کے سب سے بڑے زمیندار مانے جاتے تھے. یہ زمینداری کئی ایکڑ زمینوں پر محیط تھی. اس علاقے میں جہاں آج اسلم پورہ آباد ہے، سرو کی کھیتی کی جاتی تھی. لکڑیوں کا بڑا کاروبار تھا، جو ایک طرف نہ جانے کتنے ہی غریب مزدور خاندانوں کا پیٹ بھرتا اور دوسری جانب ان خانزادوں کی تجوری بھی. دور دراز کے علاقوں تک ان زمینداروں کی آن بان اور شان کے چرچے تھے. لیکن مثل مشہور ہے، وقت اور حالات کب یکساں رہتے ہیں. پولیس ایکشن اور اس کے بعد کے سیاسی اتار چڑھاؤ نے بلند سے بلند آسمانوں کو زمین پر لا پٹکا تھا. اس مار سے یہ خانزادے بھی نہ بچ سکے. ملک کے نت نئے قوانین نے کچھ ایک زمینیں چھینی تو برے وقتوں کی دیمکوں نے بچی کچی زمینوں کو چاٹ لیا.
لے دے کہ ان کے پاس اس علاقے کی زمین بچی تھی جس پر ان کے والد داور خان نے اپنی زمینداری آن بان اور شان و شوکت کا پیٹ بھرنے کی غرض سے پلاٹنگ کا کاروبار شروع کر دیا تھا، اور بیٹھ کر کھانے کی عادت نے دیکھتے ہی دیکھتے سروں کی کھیتی کو سروں کے جنگل میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح شہر کے شمال میں ایک بڑی بستی وجود میں آئی جس کا نام اسلم پورہ رکھا گیا۔ اسلم خان داور خان کے اکلوتے وارث تھے۔ بچپن سے ہی نرم دل، ملنسار اور دور اندیش اور خدا ترس شخصیت کے مالک تھے۔ سادگی پسند ہونے کے باوجود ان کے اندر زمیندارانہ مزاج کی جھلکیاں وقتاً فوقتاً نظر آ ہی جاتی تھی۔ کسی پر احسان کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچتے اور نہ کبھی کسی پر کیا گیا احسان جتاتے، لیکن کسی کے احسان فراموشی کو فراموش کرنا ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ اس پر وہ اصولوں کے بڑے پابند تھے۔ اسلم چودھری نے جب جوانی میں قدم رکھا تو والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ خاندانی جاہ و جلال کو زندہ رکھنے کی ساری ذمہ داری ان کے کاندھوں پر تھی۔ خاندانی وراثت کے نام پر کچھ ایک روڈ سائڈ خالی پلاٹس، پشتینی حویلی اور زمینداری کی کھوکھلی شان ان کے ورثے میں آئی تھی۔ اسلم چودھری نے اس شان کو پھر سے زندہ کرنے کا عزم کر لیا۔ انہوں نے بڑی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے اپنے خاندانی پلاٹس، جو کہ پلاٹنگ کے وقت نہ جانے کیا سوچ کر داور خان نے بچا رکھے تھے، انہیں مہنگے داموں پر بیچ کر سارا پیسہ ایک غیر ملکی موبائل کمپنی میں لگا دیا۔ یہ سرمایہ کاری رنگ لائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلم چودھری کا شمار شہر کے متوول لوگوں میں ہونے لگا۔ گھر سے بھاگی ہوئی دولت کی لونڈی کے واپس آتے ہی زمینداری جاہ و جلال بھی لوٹ آیا۔ چودھری صاحب کا ڈرائنگ روم گاؤں کا چوپال بن گیا۔ سارے علاقے کے فیصلے یہیں سے صادر ہونے لگے۔ لوگ اپنی منتیں، مرادیں، پریشانیاں لے کر ان کی حویلی پر سدا حاضر رہتے۔ اسلم چودھری نے بھی کبھی اپنا ہاتھ تنگ نہیں کیا۔ کوئی سوالی ان کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ کسم کی شادی ہو یا شاہ صاحب کے اکلوتے بیٹے نذیر شاہ کی ڈاکٹری کی پڑھائی، یا پھر رام کشور کی کینسر کی موذی بیماری جس نے اسے موت کے سفر پر روانہ کر کے ہی دم لیا، اس کے اسپتال کے سارے اخراجات بھی کس نے ادا کیے؟ محلے میں شفا خانہ، بچوں کا اسکول، شادی خانہ، سب کچھ اسلم چودھری کی فراق دلی کے مظہر تھے۔ اسلم خان بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی کے دلدارہ۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اسے یہ بلا قیمت ملنا چاہیے۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا، موبائل کا استعمال خرچیلا شوق تھا، اس لیے یہ پیسے والوں تک ہی محدود تھا۔ نہ صرف آؤٹ گوئنگ کال کے پیسے لگتے تھے بلکہ انکمنگ کال کے بھی اچھے خاصے پیسے لگ جاتے تھے۔ اسلم خان نے اپنے کمپنی سے ایک ایسا کاروباری معاہدہ کیا جس کے تحت ان کے علاقے کے رہنے والوں کے لیے فری انٹرنیٹ سروس میسر ہو۔ جو لوگ ان کی کمپنی کا سیم لیس موبائل استعمال کرتے انہیں ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ اور انکمنگ کال فری کر دی جاتی۔ یہ اسکیم اسلم پورہ میں رہنے والوں کے لیے مخصوص تھی، جسے بروئے کار لانے کے لیے اسلم خان چودھری کو اپنے کاروباری منافع میں بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ یہ اسکیم بہت کام آئی اور نوجوان اس کے ذریعے جدید تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے۔ جگہ جگہ کمپیوٹر سینٹر اور انٹرنیٹ کیفے قائم کیے گئے۔ ایسی تمام سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کی گئی جن میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمل دخل شامل تھا۔ لوگ گھر بیٹھے ملکی اور غیر ملکی سیاسی، سماجی و تعلیمی حالات سے آگاہ ہونے لگے۔ نئی ایجادات اور نئے منصوبے جو کہ ترقی و کامرانی کی طرف لے جاتے تھے، ان کی جانکاریاں انٹرنیٹ کے ذریعے آسانی سے ملنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلم پورہ ایک ڈیجیٹل محلہ بن گیا۔ کئی نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم حاصل کر کے ملکی اور غیر ملکی اداروں میں بڑے بڑے عہدے پر فائز ہونے کی راہیں ہموار ہو گئی۔ اسلم پورہ بال اسلم خان چودھری کے احسانوں میں ڈبا ہوا تھا۔ اسلم خان کی پشتینی حویلی کی چھت پر ایک بڑا موبائل ٹاور سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اسلم پورے کے سارے علاقے کا نیٹ ورک کنیکشن اسی ٹاور کا مرہون منت تھا۔ اسلم چودھری کی عادت بن گئی تھی کہ ہر صبح اس کے سامنے جا کر بڑے فخر سے کھڑے ہوتے اور اس کی بلندی سے اپنی بلندی کا موازنہ کرتے اور یہیں سے سارے علاقے کا جائزہ بھی لیا جاتا۔ وقت کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ رکنا نہیں جانتا۔ کبھی کبھی اس کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ بجلی بھی شرما جائے۔ 16 سال کس طرح بیت گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسلم خان چودھری کی بیٹی نازیہ پورے 20 سال کی ہو گئی تھی۔ شوخ، چنچل، موتی کی طرح شفاف نازیہ اسلم خان کی جان تھی۔ نازوں سے پالی پوسی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر ودا کرنا کسی بھی باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اچھا رشتہ آ جائے تو ماں باپ توقف بھی نہیں کرتے۔ ریحان خان پڑھا لکھا، خوبصورت، سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اس کے والد عرفان خان شہر کے معروف بلڈر تھے اور اسلم چودھری کے بچپن کے دوست اور بزنس پارٹنر بھی۔
ریحان سول انجینئر کی پڑھائی اور MBA کی تعلیم مکمل کر کے اپنے والد کے ساتھ ان کی کنسٹرکشن کمپنی کو بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال رہا تھا جب چودھری صاحب کے پاس نازیہ کے لیے اس نوجوان کا رشتہ آیا تو وہ انکار ہی نہ کر سکے۔ 2-4 رسمی گفتگو کے بعد رشتہ طے ہو گیا۔ اسلم پورہ کی سب سے بڑی حویلی آج روشنیوں میں ناہی ہوئی تھی۔ نازیہ اور ریحان کی منگنی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد جمعے کے دن ان کی شادی ہونی طے پائی۔ جلد بازی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ سیاسی اتار چڑھاؤ کے ساتھ کرونا جیسی وبا نے ساری دنیا پر قہر ڈھایا ہوا تھا۔ بین الاقوامی سطح پر دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس ایمرجنسی کے چلتے بہت ہی کم لوگوں کو منگنی میں شامل ہونے کی اجازت ملی۔ خان صاحب بہت خوش تھے، وہ بھی جلد سے جلد اس ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ رات بہت کم مگر خاص لوگوں کی موجودگی میں منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ ضیافت کے سارے مراحل خوش اسلوبی سے انجام پذیر ہوئے۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد چودھری صاحب آرام کی غرض سے ڈرائنگ روم کے صوفے پر آنکھ بند کیے بیٹھے تھے کہ اچانک ان کی سماعت میں ڈرائنگ روم کی ٹی وی سے نشر ہونے والی دیر رات کی نیوز کی ہیڈ لائن ٹکرائی۔ پڑوسی ملک نے جبراً اپنے ملک کی سرحد پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے چلتے ہماری حکومت نے ان سے تمام سفارتی اور تجارتی تعلقات منسوخ کر دیے ہیں۔ جن لوگوں کی اس ملک کے ساتھ کاروباری شراکت داری تھی، ان کے تمام دفتروں اور بینک اکاؤنٹس کو انکوائری کی غرض سے غیر معین مدت کے لیے سیل کر دیا گیا ہے۔ ملک کا نام سنتے ہی چودھری صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ حواس باختہ ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ جس ملک سے ہماری حکومت نے تمام تعلقات ختم کر دیے تھے، اسلم چودھری نے اسی ملک کی ایک موبائل کمپنی میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ اس نیوز کے عام ہوتے ہی متعلقہ کمپنی کے شیئرز اچانک زمین پر آ گئے اور جتنے لوگ جو اس کمپنی سے جڑے ہوئے تھے سب کا پیسہ ڈوب گیا۔ اسلم چودھری دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں سے زمین پر آ گئے۔ مسئلہ صرف کاروبار کا نہیں تھا، اسلم چودھری کے ان خوابوں کا تھا جس میں ان کی رعایا کی فلاح و بہبودی پنہاں تھی۔ اسلم چودھری ساری رات یوں ہی آنکھیں موندے بیٹھے رہے، نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ دل میں خیالات کا طوفان موجزن تھا جس کے اثرات ان کے چہرے پر ابھرنے والے نقوش سے ظاہر ہو رہے تھے۔ بیٹی کی منگنی کی خوشی اچانک غم میں تبدیل ہو گئی۔ ویسے اسلم چودھری مضبوط اعصاب کے مالک تھے، لیکن ان حالات نے انہیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت چونک پڑے جب ان کے خادم عبدالکریم نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، سرکار کیا چائے لاؤں؟ چودھری صاحب نے عبدالکریم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پے در پہ کئی سوالات داغ دیے۔ محلے والوں کا کیا حال ہے؟ کیا انہیں میری بربادی کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا کوئی مجھ سے ملنے آیا تھا؟ عبدالکریم نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ اسلم چودھری نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ عبدالکریم کی اس بدلی ہوئی کیفیت کو سمجھ نہیں پائے۔ بالآخر انہوں نے جھلا کر گرجدار آواز میں پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے عبدالکریم؟ تو کچھ بولتا کیوں نہیں؟ بڑی مشکل سے عبدالکریم نے کہا، کیا کہوں سرکار؟ ارے کچھ تو بول، ایسی کیا بات ہو گئی جو تو مجھے بتاتے ہوئے گھبرا رہا ہے؟ سرکار سارا محلہ کل رات سے جاگا ہوا ہے۔ اسلم چودھری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ میرے لیے پریشان ہوں گے، آخر وہ مجھ سے ملنے آئے کیوں نہیں؟ انہیں کہنا فکر نہ کرے، اللہ بڑا کارساز ہے۔ وہ بات نہیں ہے سرکار، پھر کیا بات ہے؟ اسلم چودھری نے حیرت سے پوچھا۔ عبدالکریم نے لمبی سانس لی اور کہنا شروع کیا، سرکار آپ نے محلے والوں کی بھلائی کے لیے جو سیملیس موبائل فری انٹرنیٹ سروس شروع کروائی تھی وہی ان کی بے حسی اور بے غیرتی کی وجہ بن گئی ہے۔ ان لوگوں کو موبائل کی ایسی لت لگ گئی ہے جس کے چلتے ان کے پاس انسانی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں بچی۔ بچے وحشتناک ویڈیو گیم، گندی فلموں اور ٹک ٹاک جیسی گمراہ کرنے والی فحش تفریحات کے عادی ہو چکے ہیں، جس کے وجہ سے ان کے اندر کا بچپن ختم ہو گیا، شرم و حیا پامال ہو گئی، تعلیم سے بے رغبتی، تہذیب و تمدن سے بیزارگی پیدا ہو گئی۔ وہ دن رات پڑھائی چھوڑ کر انہی فحاشی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ نوجوان بچے اور بچیاں سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی کاموں میں مگن ہیں۔ سوشل میڈیا کے دجالی جال کے لپیٹ میں نہ صرف بچے جوان بلکہ ادھیڑ عمر شادی شدہ مرد اور عورتیں اور بوڑھے بڑے بھی آ گئے ہیں۔ سب کے سب ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ انسانی قدریں برباد ہو رہی ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ان کا مسیحا، ان کا مفکر جس نے اتنی محنت اور محبت سے ان کے لیے تعلیم و ترقی کی راہیں ہموار کی تھیں، اس کی دنیا لٹ چکی ہے، کاروبار تباہ ہو چکا ہے، بلکہ انہیں تو فکر اس بات کی ہے کہ اچانک ان کی موبائل سروس کیسے بند ہو گئی، انٹرنیٹ کام کیوں نہیں کر رہا ہے۔
وہ اس جدوجہد میں ہے کہ کسی اور کمپنی سے رابطہ کر کے نئی موبائل سروس شروع کی جائے تاکہ ان کی تفریحات دوبارہ بحال ہو سکے۔ انہیں آپ کی فکر کیا خیال تک نہیں۔ عبدالکریم نے جب بولنا شروع کیا تو بے تحاشا بولے جا رہا تھا اور اسلم چودھری حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ 12 گھنٹے میں اسلم چودھری کو یہ دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ ان کا دل اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں تھا کہ ان کے اپنوں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، عبدالکریم، ہو سکتا ہے تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ عبدالکریم نے جواب دیا، سرکار، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو خود چل کر دیکھ لیجئے۔ محلے کے نکڑ پہ تمام معززان محلہ تھوڑی دیر میں ایک میٹنگ کرنے والے ہیں جس میں ان کا موضوع یہی ہے کہ اب کس موبائل کمپنی سے رابطہ کیا جائے، ٹاور لگانے کے لیے کون سی جگہ کا انتخاب کیا جائے، میونسپل کارپوریشن سے اجازت اور ٹیکس وغیرہ بھرنے کے لیے کتنا چندہ جمع کیا جائے۔ عبدالکریم چودھری صاحب کے انتہائی قریب آ کر یوں گویا ہوا جیسے بہت ہی راز کی بات بتا رہا ہو، سرکار، میں نے نذیر شاہ کو کسی سے یہ کہتے سنا ہے کہ چودھری صاحب کی موبائل کمپنی اب سرے سے ختم ہو گئی ہے، اس کے دوبارہ بحال ہونے کی کوئی امید نہیں۔ اسلم خان چودھری غصے کی شدت میں بس اتنا ہی کہہ پائے، نذیر شاہ، احسان فراموش، اور کہیں جانے کے لیے جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا رخ حویلی کی چھت کی طرف تھا۔ عبدالکریم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اسلم چودھری تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے حویلی کی چھت پر پہنچے۔ اوپر پہنچتے ہی ان کی نظر بلند خامت ٹاور پر پڑی۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر رشک سے اسے دیکھنے لگے۔ انہیں اپنا خط موبائل ٹاور کے سامنے پہلی بار بونا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کے طوفان کو بمشکل قابو میں کیا اور غصیلی نظروں سے محلے کا جائزہ لینے لگے۔ لوگ ایک ایک کر کے علاقے کے نکڑ پر جمع ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اسلم خان چودھری کی ماتھے کی رگیں تن گئیں، آنکھوں سے انگارے برسنے لگے۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھے کہ اچانک پیچھے سے ان کے دربان کی آواز آئی، سرکار، عرفان خان صاحب آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اسلم چودھری ایک نظر عبدالکریم پر ڈالی تو وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا اور اسلم چودھری نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ ڈرائنگ روم میں عرفان خان بلڈر اپنے بیوی کے ہمراہ موجود تھے۔ انہیں دیر رات یہ خبر مل چکی تھی کہ حکومت نے ناز موبائل سروس کے دفتر اور ان کے اکاؤنٹ سیل کر دیے ہیں۔ انہیں دیکھ کر چودھری اسلم خان کے دل میں خدشات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اسلم خان چودھری کو اپنے بیٹی کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ان حالات کے چلتے عرفان خان رشتہ نہ توڑ دے۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور قریب پہنچ کر کچھ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ خلاف توقع عرفان خان نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، چودھری صاحب، حالات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں۔ برا وقت دیر سبیر صحیح گزر جاتا ہے۔ الحمدللہ کنسٹرکشن کا کاروبار زور و شور سے چل رہا ہے اور آپ ہمارے 30% کے پارٹنر بھی تو ہیں۔ مسائل آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ یہ سب باتیں بھول کر نازیہ اور ریحان کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیجئے۔ ہمارے پاس وقت ہی کتنا ہے، صرف 1 ماہ۔ اسلم چودھری نے جو آنسوؤں کا طوفان بڑی مشکل سے پلکوں پر روک رکھا تھا، عرفان خان کی محبت اور اپناپن پاتے ہی پھوٹ پڑا۔ سلیم خان انہیں گلے لگا کر حوصلہ دے رہے تھے کہ گاڑی کی رکنے کی آواز آئی۔ ریحان خان تقریباً دوڑتا ہوا ڈرائنگ روم تک پہنچا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتمایا ہوا تھا، فرط جذبات سے اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ دور سے کہنے لگا، انکل مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ پر رحم فرمایا ہے۔ میرے بچپن کا دوست ہمارے ملک کے سفارت خانے میں بڑے عہدے پر فائز ہے۔ اس نے ابھی مجھے ایک ٹیلی گرام بھیجا ہے جس میں لکھا ہے کہ سرحد پر سیز فائر ہو چکا ہے، دونوں ممالک صلح پر راضی ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی ہی دونوں جانب سے صلح کے معاہدے پر دستخط ہوں گے اور اس کے فوراً بعد ہی تمام سفارتی اور تجارتی تعلقات پھر سے بحال کر دیے جائیں گے۔ یہ خبر سن کر سب کے چہروں پر خوشی بکھر گئی۔ سب آگے بڑھ بڑھ کر اسلم چودھری کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سب خوش تھے، لیکن اسلم خان چودھری تو کسی اور ہی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان کا دل انہیں اس بات پر ملامت کر رہا تھا کہ وہ ایسے کیسے سائنس کی اس ایجاد کو فروغ دینے کا ذریعہ بن گئے جس کے ذریعے تاریخ کے نام پر انسانی، سماجی اور مذہبی خطرے پامال کی جا رہی ہیں۔ نئی نسلیں ذہنی اور روحانی طور پر بیمار ہو رہی ہیں۔ تہذیب و تمدن کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ انہیں آج خود پر ہی شرم آ رہی تھی۔
اپنے خان بابا کو اس قدر مایوس دیکھ کر نازیہ ان کے پاس آئی اور بہت ہی پیار سے کہا، خان بابا کیا بات ہے، آپ خوش نظر نہیں آتے؟ بیٹی کا معصوم چہرہ دیکھ کر اسلم خان کو ہوش آ گیا۔ ان کی سچی خوشی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیے اور اپنے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے عرفان خان سے کہنے لگے، چلیے شادی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن ویسے بھی عید المومنین کا دن ہوتا ہے، اس پر آج ریحان خان اور نازیہ کی شادی تھی۔ صبح سے سارا محلہ خوشیاں منا رہا تھا۔ حکومت نے طویل لاک ڈاؤن کے بعد کچھ دنوں کی رعایت دی تھی تاکہ شہریان اپنے ضروری معاملات نپٹا سکے۔ اسی وجہ سے دوسرے علاقے کے وہ لوگ جو اسلم خان چودھری سے نسبت و محبت رکھتے تھے، مبارکباد دینے کے لیے بڑی تعداد میں جشن شادی میں شریک ہوئے۔ محلے والوں کے لیے بھی انٹرنیٹ سروس بحال ہونے کی وجہ سے یہ دوہری خوشی کا موقع تھا۔ چودھری صاحب کی لاڈلی بیٹی کا عقد دھوم دھام سے ہوا۔ چودھری صاحب نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ غریبوں کے لیے کپڑے، بیماروں کے لیے دوائیاں اور بڑی تعداد میں راشن کی تقسیم کیے گئے۔ کرونا بیماری سے مرنے والے افراد کے اہل خانہ کو مالی امداد پہنچائی گئی۔ اسلم چودھری بہت خوش تھے۔ رات مخصوص لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا گیا۔ شہر کی کئی نامور شخصیات کے ساتھ کچھ ایک حکومت کے عہدیداران نے بھی اس دعوت میں شرکت کی۔ قریب رات کے 11 بجے دلہن کی بدائی کی رسم عمل میں آئی۔ اسلم خان چودھری نے بھیگی پلکوں سے اپنی لاڈلی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر ودا کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام مہمان رخصت ہو گئے، لیکن کچھ ایک قریبی لوگ رکے رہے، جن میں اسلم خان چودھری کے لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ جاوید مرزا، ان کے اکاؤنٹنٹ ہمانشو دیسائی اور حکومت کے عہدیدار شامل تھے۔ اسلم چودھری نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں انہیں روکے رکھا تھا۔ دیر رات تک چلی اس میٹنگ میں اسلم چودھری نے ایڈوکیٹ مرزا کے مشورے سے کئی تجارتی معاملات طے کیے، اپنے اکاؤنٹس کی تمام ڈیٹیلز چیک کی اور ہمانشو دیسائی کو کچھ ہدایات بھی دیں۔ طویل گفتگو کے بعد اسلم خان چودھری نے کچھ ضروری کاغذات پر دستخط کیے اور اس کے بعد وہ حضرات بھی اجازت لے کر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اسلم خان نے آرام سے وضو کیا، دیر تک اللہ کے حضور میں سجدہ ریز رہے اور بہت ہلکی آواز میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ اسی دوران مسجد کے مینار سے فجر کی آواز گونجنے لگی۔ اسلم خان چودھری نے آرام سے نماز فجر ادا کی، اللہ کے حضور رو رو کر توبہ استغفار کیا۔ اسلم خان چودھری کے حویلی کی گارڈن سے چڑیوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسلم خان نے بہت دنوں بعد یہ آوازیں سنی تو بے اختیار اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ صبح کی ہوا کا فرحت بخش جھونکا ان کے بدن سے ٹکرایا تو ان کی روح کو عجیب سکون محسوس ہوا۔ فضا میں پاؤں پھٹی محسوس ہو رہی تھی، اندھیرے رخصت ہو رہے تھے، آسمان نے نئی صبح کا استقبال کرنے کے لیے اپنی باہیں پسار رکھی تھی۔ پرندوں کے غول غذا کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ گارڈن سے آنے والی مختلف پھولوں کی خوشبو نے اسلم چودھری کے کمرے کو معطر کر دیا۔ آج کی صبح اسلم چودھری کو نئی سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے لمبی سانس لی اور تھکے ہوئے جسم کو بستر پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں اسلم چودھری گہری نیند کے آغوش میں تھے۔ چہرے پر اس قدر اطمینان اور سکون تھا مانو ان کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ بہت اچھے احمد صاحب کہیں دب کر رہ گئے، لیکن ہماری یہ روایت بھی کافی پرانی ہے اور مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر شکیل احمد خان صاحب انگریزی کے پروفیسر ہونے کے باوجود بھی زبان پر دسترس رکھتے ہیں اور طنز و مزاح کا پہراوا دے کر ایک اتنی بڑی شخصیت کو آپ کے سامنے انہوں نے الگ الگ زاویوں سے دیکھا، الگ الگ زاویوں سے انہیں پرکھا اور آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے خد و خال کے ساتھ انہیں پیش کیا اور آخر میں ان کی بزرگی کی اور ان کے کلام قدرت کی تعریف کرتے ہوئے غالب کا ایک شعر بھی کہا کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا خیال غالب، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ آخر میں شعر میں انہوں نے غالب کی بزرگی کو اپنی قائم رکھا، لیکن دوسری جو علامتیں تھیں اس کو پیش کر کے الگ الگ زاویوں میں پیش کر محفل کو زعفران زر کر دیا۔ بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا شکیل صاحب، آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ اس کے بعد میں اگلے افسانہ نگار کی طرف رخ کرتا ہوں۔ سلیم احمد صاحب جو لکھتے تو ہیں سچی کہانیاں لیکن اخبار میں چھاپنے کے لیے،
آج وہ ان کے اندر کے احساسات، ان کے جذبات، ان کی فکر، ان کا طنز، جو سماج کے تئیں ان کا جذبہ ہے، وہ اپنے افسانوں میں سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جناب سلیم احمد خان صاحب۔ تشریف لائیں سلیم احمد صاحب۔ ایک خان صاحب بازو بیٹھے ہوئے ہیں، دو خان ہیں اور دونوں طرف سے آپ دونوں خانوں کے درمیان بیٹھے۔ افسانے کا عنوان ہے بنا حرفوں کی تحریر۔ بنا حرفوں کی تحریر۔ بادلوں کی گرج نے رات کے سناٹے کو بری طرح دبوچ رکھا تھا اور بجلیاں اندھیرے کو لہو لہان کر رہی تھیں۔ تبھی بھونکتے ہوئے کتوں کے ہونٹوں سے خوفناکی اولنے لگی۔ بد حواس ہواؤں کی دھڑکنیں ابھی قابو سے باہر ہی تھیں کہ گھنی جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی اور ایک نقاب پوش جھاڑی سے گردن نکال کر ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ لگتا ہے راستہ صاف ہے۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے کسی اور شخص کی سرگوشی ابھری۔ ہاں، مگر موسم کا کیا بھروسہ، اب تو یہ بھی انسانوں کی طرح بدلنے لگا ہے۔ نقاب پوش نے لقمہ دیا۔ تو پھر جاؤ جلدی، ہوشیاری سے، کسی کی نظر نہ پڑے۔ سرگوشی نے حکم دیا۔ فکر نہ کرو، سب سو رہے ہیں اور جب تک بیداریاں کھراٹے۔ نقاب پوش کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ ارے ارے ارے، دبک دبک۔ پھرتی سے وہ دونوں جھاڑیوں میں رینگ گئے۔ یکایک کہیں سے پولیس کی جیپ نمودار ہوئی اور قریب ہی آ کر رک گئی۔ گشتی پولیس کے جوانوں نے مجسمے کے اطراف کا سرسری نگاہ ڈالی اور مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ بال بچے۔ نقاب پوش نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں، پیسوں کے ساتھ ساتھ جان بھی گئی تھی، ورنہ جان کی پرواہ آپ کیجئے کہ میرے لیے تو زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، نہ کوئی قیمت۔ خیر، دیر کرنا مناسب نہیں۔ لاؤ وہ ہار نکالو۔ دستانوں میں چھپے ہاتھوں نے نقاب پوش کے ہاتھوں میں ایک مالا تھما دی۔ چاروں سمت دیکھنے کے بعد وہ بندروں کی مانند ایک ہی جس میں مجسمے تک پہنچ گیا۔ صورت کے ساتھ متنازع چیزوں کا ہار مجسمے کے گلے میں پہنانے کے بعد اس کے پتریلے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، کیوں ناراض ہو گئے؟ مگر معاف کرنا یار بے جان مجسمے، مجھے تم سے کوئی بیر نہیں۔ زیرو سے ہیرو بننے کے لیے اس مرحلے سے تمہیں گزرنا ضروری ہے، کیونکہ تم نے ایسا تو کوئی کام انجام نہیں دیا کہ تمہیں قومی رہنماؤں کی صف میں گنا جائے، اس لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی شارٹ کٹ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد تمہاری بدنامیاں بھی نیک نامیوں میں بدل جائے اور تمہاری قدر کے ساتھ ساتھ قد میں بھی اضافہ ہو جائے۔ بس کچھ گھنٹوں کی مصیبت اور پھر راحت ہی راحت۔ اچھا، چلتا ہوں، شہرت کی بلندی مبارک، گڈ بائے۔ پھر وہ دیوار پھلانگ کر تیزی سے اندھیرے میں کہیں ضم ہو گیا۔ صبح نے جب آنکھ کھولی تو سکون کی تلملاتی لہو تھوکتی کیفیت دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ انسانیت کے لاشے کو بھموڑتے نوچنے والوں میں قانون کے رکھوالے اور امن کے ٹھیکیدار بھی منظم ڈھنگ سے شامل ہو گئے۔ آگ اور دھوئیں کی دبیش چادروں کو ہٹاتے ہوئے سیاست نے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔ اس سہانے پر غم و غصے کی نمائش کرنے والوں کی بھیڑ میں وہ شخص بھی شامل تھا جس نے کل رات کو نقاب پہنتے ہی حیوان کی شکل اختیار کر لی تھی۔ احساس کی چتا میں جھلستے ہوئے اس نے دیکھا مجسمے کی گمنامی ایک ہی رات میں شہرت کی بلندی تک جا پہنچی تھی۔ شدھی کرن کے بعد امن کمیٹی کے منصفوں نے شہر کے سب سے مصروف ترین اور حساس چوک میں تذلیل شدہ مجسمے کا قداور پتلا نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب حالات معمول پر آ گئے اور شہر سے دور 5 اسٹار ہوٹل کے ایئر کنڈیشن کمرے میں جام سے جام ٹکرائے۔ بے ضمیری نے اپنی فتح پر فلک شغاف قہقہ بلند کیا، مگر وہ اپنے لاچار ضمیر پر لگے زخموں کو سہلا کر رہ گیا کہ کٹ پتلیوں کو حساس ہونے کا حق نہیں ہوتا۔ بے ضمیری نے اپنی فتح پر فلک شغاف قہقہ بلند کیا، مگر وہ اپنے لاچار ضمیر پر لگے زخموں کو سہلا کر رہ گیا کہ کٹ پتلیوں کو حساس ہونے کا حق نہیں ہوتا۔
सर्दी नुक्ता इंजमात पर थी, लेकिन कुछ खोपड़ियों में तासुब का दर्जा हरारत इंतहा को जा पहुंचा था। साजिशी लबों ने कहर आलूद अफवाहें उगली और कच्चे जहनों में गम और गुस्से की बारूद फट पड़ी। फिर पता नहीं कब बेएतमाद आंखों पर नींद का गलबा तारी हो गया। तभी नकाबपोश के कदमों ने गहरे सन्नाटे को मुतज़लज़ल कर दिया। होशियारी से उसने पतली गली पार की, नुक्कड़ के करीब रुक कर अंदाज़ा करने लगा कि कोई मौजूद तो नहीं। इत्मीनान होते ही वो रेंगता हुआ कदावर मुजस्समे के बिल्कुल नीचे जा पहुंचा। कुछ देर वो मुजस्समे को बगौर देखता रहा, फिर यकायक उसके अंदर हिजान पैदा होने लगा। उंगली के इशारे से कब तक सिमतों की निशानदेही करते रहेंगे आप? उसके अंदर फड़फड़ाहट जाग उठी। आपकी कौम ने तालीम के पैर तो लगा लिए, मगर इंतशार की राह पर गामजान हो चुकी है। भला हक़ व इंसाफ की मंजिल उसे कैसे मिलेगी कि इत्तेहादी हर जुल्म व इस्तिसाल से निजात का वाहिद ज़रिया है। तहरीक आपके मोतक़दीन को सहूलियात तो बेशक दिला गई, मगर आपके वज़ा करदा कानूनी अहकाम भी उसे मसावी दर्जा दिलाने में नाकाम साबित हुए हैं। शिद्दत में कमी सही, पस्ती व ज़िल्लत तो आज भी उनके वजूद से जुड़ी है। मगर ये तो आप भी मानेंगे कि कोई ख़ुद ऊपर आना न चाहे तो बुलंदी को इल्ज़ाम कैसे दिया जा सकता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। गलाज़त जिनकी फितरत बन जाए, उन्हें खुशबुओं का आदी क्यों कर बनाया जाए। दरअसल अपने लहू से चराग जलाकर आपने उसे अंधों को सौंप दिया। और हाँ, हुकूक की बाजियाबी और मसावियाना सलूक की खातिर जो नुस्खा आपने तजवीज़ किया था, वो बिल्कुल बेसमर व बेअसर रहा। सच तो यह है कि आप मर्ज़ की सही तशख़ीस कर पाए और न उसके असबाब को समझ सके। ज़ाहिर इलाज कतई नामुमकिन था। अपने तशख़्ख़ुस व बका की खातिर आपकी फ़हम व फ़िरासत ने फितरत व रूहानियत की बजाय मादियत से तवक्कुआत वाबस्ता की। कुदरत के बाग़ियों से आपने पनाह की उम्मीद की। रेतीली बुनियादों पर किसी इमारत की तामीर को जो हश्र हो सकता है, वही अंजाम आपके इस फ़लसफ़े का हुआ। खून के आंसू रोना और कफ़े अफसोस मलना ही उन्हें विरसे में मिला है, और शायद यही असासा ही अपनी नई पौध के लिए भी छोड़ जाएंगे। आपकी अज़मत और काबिलियत को सलाम करते हुए ये माला आपको भेंट करता हूँ। उचटती सी नज़र डालते हुए नकाबपोश अंधेरे में तहलील हो गया। जागो जागो, देखो ऊंचाई की गलाजत ने फिर हमारे मसीहा की बेहुरमती की है। जुल्म की कोई तो सीमा हो। नहीं चलेगी अब ये इजारादारी नहीं चलेगी। इस शर को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तो फिर उठो, बढ़ो, जुल्म की कलाई को मरोड़ डालो, फोड़ डालो हर उस आँख को जो हमारी तरफ नफ़रत से उठती है। उन पैरों को चीर डालो जो हमारे रहनुमाओं और कैदीन का अपमान करती है। लाठियों से टकराई और हैवानियत इंसानियत की मिजाज पुरसी करने लगी। उसी तसादुम में कैदीन की नसीहतें, महात्माओं के उपदेश और आदर्श सुपुर्द खाक हो गए। सारी ज़ातें और फ़िरके अपनी ऊंचाइयां और पस्तियां भूलकर आपस में नबर्रिद आज़मा हो गए। वहशत व दरिंदगी का नंगा नाच जारी है, मगर मुजस्समे का उठा हुआ हाथ बदस्तूर मुखालिफ सित में निशानदेही कर रहा है और लहू मुसलसल मुंजमद हो रहा है। बिलाखिर सभी बोझल और निढाल होकर ढेर हो गए। उसके बाद सन्नाटा, टूटी हुई चूड़ियाँ अच्छा, उसके बाद सन्नाटा टूटी हुई चूड़ियों और जलती हुई चिताओं पर नुहाकना हो गया। चीखें व कराहें मातम करने लगीं कि संगीनों और वर्दियों का ताप बेकसूर व नादारों पर नाजिल हुआ। और इसी मातम कदे के किसी गोशे में कुछ परछाइयाँ, कौन जीता कौन हारा और किसने क्या खोया क्या पाया के हिसाब में महव थी। अदब से हाथ बांधे एक कोने में वही नकाबपोश भी हालात का मुहासबा कर रहा है। शांति समिति का गर्मा गर्म मुबाहिसा उसके जहन में कचोके लगा रहा है। ज़मीर मुतलातिम है। एक अजीब सा सवाल उसे बेचैन
उसमें है एक अजीब सा सवाल उसे बेचैन किए हुए है, मगर हमेशा की तरह इस बार भी उसके पास कोई जवाब नहीं है। आखिरकार अमन के सौदागरों का बैलेंस शीट मुकम्मल हुआ और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। रात की खौफनाकी को रौंदता हुआ नकाबपोश फिर अपने तयशुदा मुकाम की जानिब बढ़ रहा था। झाड़ियों, पगडंडी और गलियों को अबूर करता हुआ वो किसी तरह मतलूबा जगह आ पहुंचा। चालाकी से अतराफ का जायज़ा लेने के बाद वो पुतले की तरफ मुतवज्जह हुआ और उसकी बातिनी कशमकश करवटें बदलने लगी। खड़े रहिए इसी तरह कमज़ोर लाठी के सहारे और देखते रहिए अपनी पुरानी बोसीदा ऐनक से। 50 सालों की खूनरेजियाँ देखकर गालिबन आप भी मानेंगे कि आपका दो कौमी नज़रिया आज भी कितना मोहलिक साबित हो रहा है। जी हाँ, समानता और अहिंसा के नाम पर आपने जो नज़रियाती तशद्दुद और पिछड़े हुओं की मसीहाई का दम भरकर अदम मसावात के जहर से आलूदगी फैलाई थी, उसकी हलाकत खेजियों से तो यूनियन कार्बाइड और हिरोशिमा नागासाकी की तबाहियाँ भी शर्मिंदा है कि तंग दिमागों में उठाई गई हिकारतें आज तक लहू बहाने और चिताएं जलाने में मसरूफ़ हैं। कौमों को मिटाने के लिए उनकी ज़बान ख़त्म कर देने का आपका दर्स आज तक बड़े मुनज़्ज़म ढंग से रूबा अमल लाया जा रहा है। कब्र खुदवानी की आपकी हिकमत अमली खुद आपके लिए सुहान रूह बन चुकी है। इससे दर्दनाक अंजाम और क्या होगा कि नज़रिया समेत आपको बेहिस पत्थरों में चुनवा दिया गया है। यौम पैदाइश पर खोखले कसीदों और यौम वफ़ात पर बेमानी मरसियों तक आपको महदूद कर दिया गया है। यह हश्र तो तय था कि ना आपका सम्मान पुरखुलूस है और ना आपके अपमान में कोई सच्चाई है। ज़रूरत और मफाद में तौल कर इस्तेमाल में लाने वाली सियासी शय बन कर रह गए हैं आप। वैसे कल भी आपकी हैसियत यही थी, ये तो होना ही था कि ख्वाबों का आदी बनाकर आपने ताबीर को यरगुमाल जो बना रखा था और नींदों पर पहरे बिठा दिए थे। अब तो यह भरम भी न रहा कि आँखों की बिनाई के साथ ही नींदों का भी अगवा कर लिया गया है। कहीं आप इस खुशफहमी में तो मुब्तला नहीं कि लाखों की लागत से तैयार करदा आपके मुजस्समों को जा बजा नस्ब किए जाने से लोगों को कोई तहरीक मिलती है, या ये कि इस तरह आपको खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। आपको गुमान भी ना होगा, मगर इस मुल्क ने आपकी लाठी से तशद्दुद और जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरगीब ली है और आपके महदूद लिबास से मुल्क और इसमें रहने वाले हर कमज़ोर बेबसों को लिबास से महरूम कर देने का पैगाम लिया गया है। अब तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज़ादी की तहरीक किस कदर और क्यों नाकाम साबित हुई। ग़ुलामी तो अमर है, ग़ुलामी ने तो सिर्फ चोला और चेहरा ही बदला है। आपको तो सूत काटने और चरखा चलाने का मौका बआसानी मैसर था, मगर बेकारी की कोख से जन्म लेने वाले हम क्या करें कि बिना कतार व इंतज़ार के हमें तो मौत भी नसीब नहीं। रोटी ने बनवास दिया, तब पापी पेट की खातिर मैं भी करो या मरो की लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो गया हूँ। मेरे इसी आंदोलन का एक हिस्सा है ये। नकाबपोश ने मुतनाज़ा हार मुजस्समे के गले में डाला। मुड़ते ही वो फिर पलट कर बोला, अगर फिर मौका आया तो एक नई रंगीन ऐनक ज़रूर लाऊंगा कि नज़रियात की मानिंद आपका ये चश्मा भी तब्दीली का मुतालबा कर रहा है। और हाँ, आपके होठों से अदा होने वाले आखिरी लफ्ज़ भी आपके कातिलों को कामयाबी की सिमत इशारा कर गया। उन्हीं कामयाब अफराद का एक दस्तराज बनकर मैं आज यहाँ आया था। उन्हीं कामयाब अफराद का एक दस्तराज बनकर मैं आज यहाँ आया था। अच्छा, चलता हूँ, आप सो जाइए, सुबह बहुत कुछ देखना है आपको।
नकाब पलक झपकते ही गायब हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही गम और गुस्से की लहर उठी और मुख्तलिफ लहजों में ढल गई। गर्मा गर्म माहौल में मुताबिक ठंडी आवाज़ें मजम्मत करने लगी तो किसी अहिंसा के भक्त ने जोशीले अंदाज में जवाब देने का मुतालबा किया। इंतजामिया और मुखालफिन को जी भर कर कोसा गया। नज़रियाती अख्तलाफात और 50 बरसों पहले के वाक़यात को फिर ज़िंदा किया गया। मुजस्समों की बेहुरमती और पुलिस की नाअहली पर सेमिनारों और मुज़ाकरात में तवील बहसें छिड़ गईं। मुजस्समे की शान में कसीदा ख़वानी का सिलसिला और बेइज्जती वक़ार को ठेस पहुँचाने की ज़लील हरकत पर मातम करते हुए इस बाब को भी बंद कर दिया गया। सुकूत कुछ इस यूँ छाया कि गोया कुछ भी ना हुआ हो। शीर और शिकर का इम्तिजाज अशरार की आंखों में एक दिन फिर फांस की मानिंद चुभने लगा। जहनों में साजिशी जरासिम हरकत में आ गए और इस बार बड़ी होशियारी से नकाबपोश को कदावर मुजस्समे के पहलू में पहुंचा दिया गया। हस्ब मामूल मुजस्समे को उसने घूरा और होठों पर गैर शौरी तौर पर जुमले थिरकने लगे। सच बताना ऐ बेहिस मुजस्समे, क्या वाकई तुम उतनी ही अज़मत के हामिल हो जितनी कि आज लादी जा रही है? बाद अज़ मर्ग अपने तब्दील शुदा वजूद को देखकर तुम्हें ताज्जुब तो ज़रूर होता होगा, है ना? और हाँ, अजीम हुक्मरान, माहिर सिपह सालार, समाजी और सकाफ़ती बेदारी का नक़ीब जैसी खुसूसियात को अपने नाम से मंसूब किए जाने पर तो तुम्हें हंसी भी आती होगी, नहीं? दुख भी होता होगा कि ख़ुद की जिन खुसूसियात का तुम्हें ज़िंदगी भर इल्म ना हो सका, उनकी गुनाहों सिफ़ात का सदियों बाद के लोगों को कैसे पता चला? झूठ मत कहना। क्या वाकई तुमने समाजी और सकाफ़ती बेदारी का बीज बोया था या फिर तुम्हारी ख्वाहिशें वो मारका आरइयाँ तख्त और ताज की महवर पर घूम रही थी? ये सच है कि सुराख से पैबंद अच्छा होता है, मगर टाट में मखमल की पैबंदकारी की मजाका खेज़ी करने वालों को भी ज़रा समझाइए कि मोर के पर लगा देने से कौवा मोर नहीं बन जाएगा। सच्चाइयों से रूगर्दानी का अंजाम हमेशा ही दर्दनाक होता है। पस्ता वजूद को जब तक कद्दावर बनाकर जबरन लादा जाता रहेगा, इसी तरह की इज़्ज़तें तोहफे में भेजी जाती रहेंगी। इसलिए मैदान जंग के बहादुर माहिर सिपह सालार, ये तोहफ़ा कबूल करो। नकाबपोश ने हार मुजस्समे के गले में डाला और अंधेरे का जुज़ हो गया। पहली किरण के साथ ही ताराजी ने भी आँख खोली। आग के रथ पर सवार मौत ने इंसानियत को रौंदना शुरू कर दिया। संगीनों ने बेगुनाहों को निशाना बनाया। खाकी तशद्दुद ने अपने माथे पर इंसानी लहू का तिलक लगाकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया और इंसाफ की सिसकियों में मज़लूमियत कहीं दम तोड़ गई। तारीख़ दानों के कलम फिर माजी से खेलने लगे और हाल की कशीदगी को एक खामोश समझौता करना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता बेयकीनियाँ भी एतमाद में तहलील हो गई और शकर फिर शेर का एक जुज़ बन गई। मामूल की धड़कनें एक बार फिर बेतरतीब हुई और नकाबपोश हुक्मनामे के मुताबिक मतलूबा मुकाम तक आ पहुंचा। उसके अंदर का हिजान होठों के रास्ते बाहर रिसने लगा। माफ़ करना दोस्त, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, सिवाय इसके कि तुम एक अदीब हो, मगर मुझे अदब से कोई लगाव नहीं कि मेरी तख्लीक बेअदबी के वतन से हुई है और जहालतों के साए में मैं परवान चढ़ा हूँ। समझ नहीं पाता हूँ कि कागज़ी सलीबे उठाए आप लोग गमों के अबवाब कब तक लिखते रहेंगे। इस फर्श खाके पर सदियों पहले मुकम्मल ज़ाब्ते हयात उतारा जा चुका है, तो फिर किसी और सहीफ़े की गुंजाइश व औकात ही क्या? पैगम्बराना रहनुमाई और खालिक कायनात की हिदायत भी इब्ने आदम को बेदार नहीं कर सकी है, तो वहाँ बेईमानी और खोखली तहरीरें फलाह व कामरानी से क्यों कर हमकनार हो सकती हैं। ज़िंदगी भर तो आंसू पीते रहे, ज़िंदगी के लिए तरसते रहे, मरकर भी चैन नहीं। सुना है अदीब अपने दौर के अक्कास होते हैं, तो फिर आपका हसास ज़हन इस तलखे का मुशाहिदा क्यों न कर सका कि पत्थर अक़ीदत नहीं, दुनिया की ज़रूरत है। ज़िंदगी तमाम के तजुर्बे में तुम्हें इस अलमिया का एहसास क्यों ना हो सका कि जिंदा हो तो बैल कहलाए और दम निकलते ही आइडियल बन जाए। वैसे इन
जिंदों की मफलूजियत का मातम किस तरह किया जाए कि ज़िंदगी की खातिर उन्हें बेजान मुजस्समों को सहारा लेना नागुज़िर लगता है। मगर आप जैसों से भी किसी को कोई खलिश हो सकती है मैं नहीं जानता, पर मैं बड़े अफसोस के साथ ये अतिया आपकी नज़र करता हूँ कि मैं महज एक आलेकार हूँ। अख्तियार ना होने के बावजूद भी ना जाने क्यों ये कहने को जी चाहता है कि अपने मिजाज के मुताबिक मेरी इस हरकत पर भी मुकर्रर मत कह देना। पता नहीं क्यों पहली बार मुझे झिझक हो रही है। मैं बहुत मजबूर होकर ये हार नकाबपोश के उठते हुए हाथों को यकायक किसी मकनातीसी क़ुव्वत ने गोया कसकर पकड़ लिया। बुरी तरह चौंक कर वो पलटा तो उसकी घिग्गी बन गई कि पथरीला मुजस्समा मुतहर्रिक होकर उसकी जानिब अजीब नज़रों से घूर रहा था। अजीब के चेहरे पर पुरअसरार तबस्सुम रेंग रहा था। जाने वो कैसी कशिश थी कि मुजस्समे के मजबूत हाथ से वो अपना दामन छुड़ाने के लिए मुदाफ़ियत तक न कर सका। नहीं नकाबपोश, मैं बिगाड़ में नहीं तामीर में यकीन रखता हूँ। तुम जो करते रहे हो वो सही है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ तुम्हारे जज्बात वाकई काबिल गौर हैं। हाँ मैं कबूल करता हूँ कि मुर्दा परस्ती हर दौर की सुलगती हुई लानत रही है। फाका कशी के दोज़ख में जल कर राख होने तक फ़नकार को दो लुक़मे के लिए भी तरसा दिया जाता है, मगर जिसमें बेरूह होते ही मरहूम के नाम से लंगर खाने खोलने की रवायत आज भी ज़िंदा है। आखिरी सांस तक मैं भी धुतकारा गया हूँ और उसके बाद दुनिया ने सर आंखों पर बिठा लिया। तुम क्या समझते हो पत्थर की इस कब्र को मैंने अपनी मर्ज़ी और खुशी से चुनी है? अक़ीदत तुम क्या समझते हो पत्थर की इस कब्र को मैंने अपनी मर्ज़ी और खुशी से चुनी है? अक़ीदतों का मोहताज मैं कभी न रहा। तारीफ़ें और शोहरतें तो बारिश की मानिंद मुझ पर बरसाई गई, लेकिन खाली पेट से उठते भूख के इस धुएँ को सभी ने नज़रअंदाज किया जो मेरी सांसों को मुतवातिर जलाती रहीं। फाका कशी भी मेरी खुददारी को नीलाम न कर सकी। तब सरकारी हमदर्दियाँ जोश में आई और मेरे जीते जी मेरे फ़न का एतराफ़ करते हुए मेरा संगे मरमर का मुजस्समा नस्ब करने का अक्लमंदाना फ़ैसला ऐवान में किया गया। पूरे 40 लाख के खर्च को मंजूरी दी गई। मैंने देखा शिकम सेरी मेरी फाकाकश शोहरत और भूखे फ़न पर भी राल टपका रही है। मैं अपनी महरूमी पर बिलबिला उठा। इससे पहले कि मेरे मुजस्समे का काम शुरू होता, अरबाब मजाज से मैंने इल्तिमास किया, लाख मिन्नत समाजत की कि माशी बदहाली और भूख ने मेरा जीना दूवर कर रखा है। इतनी खतिर रकम एक बेजान मुजस्समे पर सर्व करने के बजाय उसे मुझे इनायत कर दे। पत्थरों की ज़ुबानी अक़ीदत पेश करने के बजाय मेरे लिए रोटी का ज़रिया बना दिया जाए, मगर किसी ने मेरी एक ना मानी। मैं गिड़गड़ाया भी कि 40 लाख के लिए तो पुतले की जगह मैं खुद शब व रोज़ खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, मगर सब बेसुध मफाद परस्त मेरे हक़ को भी डकार गए और मेरा पुतला नस्ब होकर रहा। मैं एड़िया रगड़ कर मैं मर गया और सरकारी अक़ीदतों के वारे न्यारे हो गए। मेरा कलाम दुनिया बड़े फ़ख्र और मोहब्बत से गुनगुनाती रही और इधर सिसक कर मेरा किस्तों में ख़ात्मा होता रहा। आखिरी किस्त भी मैंने अदा कर दी। आखिरी किस्त भी अदा करके मैं इस पुतले में सुकूनत पजीर हूँ। पुरअसरार मुजस्समा दम भर को खामोश हुआ और फिर बोला, हाँ तुमने दुरुस्त कहा, आसमानी सहीफ़ों के बाद इंसानी तख्लीक का कोई जवाज़ नहीं और न कोई अहमियत। उनकी हैसियत सिवाय ज़हनी आसूदगी या अय्याशी के कुछ भी नहीं। इनसे कोई इनकलाब आ सकता है, न माशरे की इस्लाह की तवक्को रखी जा सकती है। मगर है नकाबपोश, उसी किताब मुक़द्दस में आसमानी अहकाम भी दर्ज है कि अहले ज़माने की इबरत व बेदारी के लिए कहानियाँ लिखें। मैं भी उसी हुक्म की तामील में सरगर्दा हूँ। असर और
असर और कामयाबी की जिम्मेदारी हाकिम की है। मैंने तो अपना फ़रीज़ा अदा किया, मेरे बस में था सो मैंने कलम के ज़रिए जिहाद छेड़ा, मगर हम अदीबों की तहरीरों और तख्लीक़ात तिलिस्माती साबित नहीं हुई। जहालत व गुनाहों में इफाक़े की बजाय इजाफ़ा ही हो रहा है। अचानक मुजस्समा फिर रुक गया और नकाब पोश के कंधों पर वो दूसरा हाथ रखते हुए मुखातिब हुआ, मगर तुम्हारा वजूद भी एक सरबस्ता राज है, आखिर तुम हो कौन? नकाब पोश तब तक होश पर काबू पा चुका था। बड़ी बेखौफी से उसने जवाब दिया, अपने दौर की मैं वो बेअसर तहरीर हूँ जिसे कातिब तकदीर ने बिना हरफों के लिखा है। मशीनी ज़िंदगी का एक अदना सा पुर्जा हूँ जिसे वक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है। सही कहा तुमने, महरूमियों से रिश्ता नहीं समझौता किया जाता है। जीने का यह अज़ाब ही तो है कि मरने के अलावा इसमें कोई सहूलत नहीं। अजी साहब जिंदों को छोड़िए, अजी साहब जिंदों को छोड़िए, मुजस्समे तक महफूज नहीं है। सैकड़ों मरतबा बेअदबी के वाक़यात दोहराए जाने के बावजूद भी पता नहीं क्यों लोग अपने रहनुमाओं और कायदीन के पुतले नज़्म करने से बाज नहीं आते। अक़ीदतों को तो किरदार से झलकना चाहिए और नज़रियात ख़यालात की तस्दीक अमल से होनी चाहिए। बेहिस मुजस्समों से बेदारी या इस्लाह मुमकिन होती तो इस फर्श खाकी पर हज़ारों की तादाद में नबियों को भेजा जाता और न कहानियों में कहीं अवतारों का जन्म होता। नकाब पोश के जुमले अधूरे ही थे कि पुरअसरार मुजस्समा दरमियान में ही बोल पड़ा। मुजस्समों की बुनियादी महज बेबुनियाद अज़मतें लादने या फिर सियासी रकावतों पर ही मुनहसिर है। ज़िंदा जावेदा हक़ाइक़ से रूगर्दानी करने वाला हज़रत इंसान पत्थरों की बेहिसी के हिसार से कब निजात पा सकेगा? सुर्ख इनकलाब का दर्दनाक अंजाम और लेनिन स्टालिन के मुजस्समों का रौंदा जाना भी इन गाफिलों को खौफ खरगोश से जगा नहीं सका, तो वो दिन दूर नहीं कि उन्हें हमेशा के लिए नींद से महरूम कर दिया जाएगा और फिर रज जगह ही उनका मुकद्दर बन जाएंगे। वो दिन तो बहुत पहले आ चुका है और इस अज़ाब जारिया ने पूरे मुल्क को इबरतनाक अंजाम से दोचार कर रखा है। मज़लूमियत की दूसरी शक्ल में मैं भी गिरफ़्तार होकर नफ़रत व आग का पैगंबर बनकर यहाँ भेजा गया था। मेरा काम तमाम हुआ, अब इजाज़त दीजिए। नकाब पोश आहिस्ता से मुड़ने लगा तो मुजस्समे ने फिर उसको दबोच लिया। नहीं, अभी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ, एक फ़रीज़े की अदायगी अभी बाकी है। तुमने मुझे इज़्ज़त बख्शी, अब मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। क्या मतलब? नकाब पोश हैरानी से बोलने लगा, मतलब ये कि मैं कोई बेजान मुजस्समा नहीं हूँ, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। मैं एक ज़िम्मेदार और ईमानदार CBI ऑफ़िसर हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारे ताक़ुब में था, आज हाथ लगे हो। तुमने हार पहनाया था, अब मैं तुम्हें आहनी कंगन पहना कर सरकारी मेहमान बनाता हूँ। तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तुम्हारे शायान शान पूरी बारात भी मौजूद है, वो देखो। नकाब पोश ने चौंक कर चारों जानिब देखा। संगीन बरदार सिपाही उसे चारों से घेरे खड़े थे और फरार का कोई मौका ना था, ना रास्ता। तंग कमरे में उस पर सवालात की बौछार शुरू हो गई और ईमानदारियाँ और वफादारियाँ उसके जिस्म पर लगे ज़ख्मों से झांकने लगी, मगर वो गूंगा हो चुका था। तैश में आकर एक सिपाही ने बंदूक का दस्ता उसके सर पर कुछ यूँ जमाया कि वो वहीं ढेर हो गया। फिर एक तूफ़ान से उठा, आंधियाँ आई, बिजलियाँ कूंदी और फिर सब कुछ हमेशा की तरह ठीक ठाक हो गया। पुरसुकून माहौल में कुछ आला सियासी हस्तियों ने नकाब पोश के मुजस्समे का संग बुनियाद रखा और अक़ीदतें जौक दर जौक वहाँ सरनगू होने लगी।